السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. دوسرا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، یعنی رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، موجود ہو، اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ فلیصم چاہیے کہ اس رمضان کا روزہ رکھے۔ ہاں، البتہ کوئی دقت اور پریشانی ہے، مجبوری ہے، تو شریعت نے رخصت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، جو آدمی اس مہینے میں بیمار پڑ جائے، اتنا بیمار ہو جس کے لیے کہ روزہ مشکل ہو، پریشانی کا باعث ہو، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، او علی سفر، یا آدمی سفر پر ہو، مسافر ہو، یعنی گھر سے باہر دور کہیں کسی جگہ جا رہا ہے، چاہے بزنس کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، آدمی سفر پر نکلا ہے تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز۔ ہاں، البتہ اس پر کیا ضروری ہے کہ وہ دوسرے ایام میں، رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ اسی کو قرآن نے کہا: فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کی مدت دوسرے دنوں میں پوری کر لی جائے، یعنی رمضان کی روزے کی قضا کر لی جائے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا ہے۔ ایک مشقت ترین عبادت ہے، تکلیف دینے والی عبادت کہ آدمی صبح سے لے کر کے شام تک، جو تقریباً 12 گھنٹے ٹھنڈی کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں 16 گھنٹے کا یہ دورانیہ ہوتا ہے، جس میں آدمی کھانا پینا بالکل چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی کھانا نہیں ہے، کچھ بھی پینا نہیں ہے، حلق سے نیچے کچھ بھی اترنا نہیں ہے۔ اگر کچھ نیچے جاتا ہے کھانا پینا تو آدمی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اتنی لمبی مدت تک، اتنے زیادہ وقفے تک آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے اور پھر مزید عبادت بھی کرے، یہ بالکل صبر آزما عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، یعنی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے۔ آسانی کیا ہے؟ کہ سحری کرنے اور افطار کرنے کی تاکید کی ہے کہ سحری کھاؤ پھر وقت پر افطار کرو، ایک یہ آسانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھو، افطار اور سحری کرو اور روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک مہینے کی جگہ پر 2 مہینے بھی روزہ رکھنے کا حکم دے سکتا تھا، 3 مہینے بھی روزہ رکھنے کا حکم دے سکتا تھا،
4 اور 6 اور 8 اور 9 10 مہینے تک بھی روزہ رکھنے کو مجھے دیتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی مدت تک روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے جو کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے، اتنی ہی روزہ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے ہم پر مکلف بنایا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے سختی نہیں چاہتا ہے، تم سے دشواری نہیں چاہتا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کرواتا ہے جس کے کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں، جس کے کرنے کی ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے اس میں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ معاشرے میں، شہروں میں، دیہاتوں میں کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، بس اپنا ایک ایسا حلیہ بنا لیتے ہیں کہ ہم روزے سے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ روزے سے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ یہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ چھوڑ دینا بلا کسی عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سویا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور پھر مجھ کو لے کے جائیں گے۔ یہ خواب کی بات ہے، اور انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ 2 فرشتے آئے اور نبی کو لے کے جانے لگے، اور پھر ایک پہاڑی علاقہ آیا اور اس پر یہ کہا گیا کہ چڑھو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چڑھ نہیں سکتا، میرے پاس چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے کہا گیا کہ آپ چڑھیے، ہم پیچھے سے سہارا دیں گے، آپ کو چڑھنے کا راستہ آسان بنا دیں گے، چڑھیے، ہم ٹیک دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے تو اللہ کے نبی چڑھنا شروع کیے۔ بہرحال بالائی پر جب پہنچے، اونچائی پر جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی بھیانک قسم کی آواز نکل رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے۔ جب قریب پہنچے تو منظر دکھایا گیا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کیا عذاب تھا؟ ان کے جبڑوں کو، ان کے بازوں کو کاٹا جا رہا تھا، چیرا جا رہا تھا، جس سے منہ سے خون نکل رہا تھا، خون ابل رہا تھا، اور بھیانک قسم کی وہ آواز نکال رہے تھے، چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، چلا رہے تھے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن پر عذاب یہ ہو رہا ہے، اتنا خطرناک قسم کا عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ روزہ ان پر فرض تھا لیکن یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ افطار سے عین کچھ لمحہ پہلے، وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے لیکن افطار سے کچھ لمحہ پہلے، کچھ گھنٹہ پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ سوچئے یہ عذاب ان لوگوں کے متعلق ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ سورج ڈوبا نہیں کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے روزہ توڑ دیا، مارے شرارت میں، مارے غصہ میں۔ دن بھر روزہ رکھے لیکن افطار سے 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، عصر کے وقت 10 منٹ پہلے، یا سورج ڈوبنے سے پہلے روزہ افطار کر لیا۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ عذاب کا ایک منظر دکھایا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں افطار کرنے والے، روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک ہے۔ حضرت عمر یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک ایسے آدمی کو لایا گیا جس نے رمضان کے دن میں شراب پی لی تھی، شراب نوشی کی تھی۔ کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور یہ شراب پی رہا ہے۔ تو حضرت علی یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے آدمی کو ڈبل سزا دی تھی، 80 کوڑے شراب پینے پر اور 80 کوڑے رمضان کے مہینے میں شراب پینے کی وجہ سے، رمضان کی عظمت کو اور رمضان کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے۔ یعنی مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، بڑے بوڑھے روزہ رکھتے ہیں، اور تم شراب پیتے ہو، تم شراب نوشی کرتے ہو۔ ایسے آدمی پر انہوں نے ڈبل کوڑا لگایا، 80 کوڑے شراب پینے کی وجہ سے اور 80 کوڑے رمضان کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے۔
تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے بلکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان یہ آیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی بھرپور کوشش کریں، اس میں روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، دعائیں کریں اور رات کو قیام اللیل کریں، اور اگر موقع ہے تو آدمی 10 دن کا اعتکاف بھی کرے، یہ بھی بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ تو رمضان آیا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر، سنت پر ہم سب کو قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔